بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ کوئی بھی ہو، انسان کی خصلت اور فطرت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ آج سے لگ بھگ 62 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے کل آج اور آنے والے کل کی کہانی ہو۔ ان دنوں میں ضلع شیخ پورہ کی تحصیل مرید کے تھانے میں تعینات تھا۔ مرید کی گلہ منڈی پاکستان کی چند بڑی گلہ منڈیوں میں شمار ہوتی ہے۔ وہ موسم گرما کی ایک حبس زدہ صبح تھی۔ ان دنوں ماہ مئی کا وسط چل رہا تھا۔ گندم کی کٹائی کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ قدرت کا نظام بھی اپنی جگہ مکمل اور حیران کر دینے والا ہے۔ اپریل کا پورا مہینہ اور مئی بھی خاصا حد تک گرم ہی گزرتا ہے۔ یہ گندم کی فصل کے پکنے کا دورانیہ ہے، وہ بھی ایک ایسی ہی جلالی اور دھم گھٹ صبح تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ کانسٹیبل حفیظ خان نے میرے پاس آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، 3-4 بندے آپ سے ملنے آئے ہیں۔ کسی لڑکی کی گمشدگی کا معاملہ ہے جناب، کانسٹیبل نے بتایا۔ حوالدار صاحب نے انہیں برآمدے میں بٹھایا ہے اور مجھے آپ کو اطلاع دینے کے لیے اندر بھیجا ہے۔ ہو گئی اطلاع؟ میں نے سرسری انداز میں کہا۔ اب تم ان لوگوں کو میرے پاس بھجوا دو۔ اوکے سر، وہ فرمانبرداری سے بولا۔ حفیظ خان میرے تھانے کے عملے میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس کی عمر مخصوص 22 سال تھی۔ اس نے کبھی محنت سے جی نہیں چرایا تھا۔ اس کی سعادت کو دیکھتے ہوئے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بہت ترقی کرے گا۔ 1 منٹ کے بعد 4 افراد میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان میں ایک عورت اور 3 مرد تھے۔ عورت کا نام فردوس بی بی تھا، اس کا شوہر افتخار بھی ساتھ تھا۔ باقی 2 افراد ان کے آس پڑوس والے تھے جو ہمدردن ان کے ساتھ تھانے میں آئے تھے۔ میرے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ فردوس اور افتخار کی بیٹی گم ہو گئی ہے۔ میں نے پوچھا، تمہاری بیٹی کا کیا نام ہے؟ وہ غمزدہ آواز میں بولا، زبیدہ۔ زبیدہ کی عمر کے بارے میں بتاؤ کچھ۔ وہ 15 سال کی ہے صاحب جی، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، زبیدہ کب سے لاپتہ ہے؟ پچھلی رات سے تھاندار صاحب، وہ رو دینے والی آواز میں بولا۔ تمہاری بیٹی کل رات سے غائب ہے اور تم میرے پاس اب آئے ہو؟ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ اتنی غفلت کیوں برتی تم نے؟ وہ بات یہ ہے تھاندار صاحب، فردوس نے ہچکچاتے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، ہم رات بھر زبیدہ کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب وہ ہمیں کہیں نہیں ملی تو ہم مہر صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم آپ کے پاس جائیں اور زبیدہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائیں۔ تم کس مہر صاحب کی بات کر رہی ہو؟ میں نے فردوس سے پوچھا۔ مہر نوازش علی تھاندار صاحب، وہ اس علاقے کے ایک معتبر اور طاقتور انسان ہے۔ میں مہر نوازش علی کو مخصوص نام سے جانتا تھا۔ مہر نوازش علی ایک بااثر ذمہ دار سیاستدان تھا۔ تم لوگوں نے اپنی بیٹی کو کہاں تلاش کیا؟ میں نے باری باری زبیدہ کے والد کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کا زیادہ میل ملاپ کن سے تھا؟ اس کی کوئی دوست، کوئی سہیلی؟ جی، اس علاقے میں 4-5 گھر ہمارے رشتہ داروں کے ہیں، افتخار وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ سب سے پہلے ہم نے وہاں جا کر پتہ کیا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ میں نے تم لوگوں سے پوچھا تھا کہ زبیدہ کا زیادہ میل جول کس سے تھا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، آگے سے الٹ بات کر رہے ہو۔ صاحب، زبیدہ کی 3 سہیلیاں ہیں، فردوس نے بتایا۔ اس کا زیادہ تر وقت انہی کے ساتھ گزرتا ہے۔ ہم ان تینوں سے پوچھ چکے ہیں، انہیں کچھ معلوم نہیں۔ ان تینوں لڑکیوں کے نام کیا ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس جواب کے دوران میں اہم معلومات ایک کاغذ پر لکھتا جا رہا تھا۔ فردوس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، روبینہ، صفیہ اور راشدہ، مگر اس کی سب سے زیادہ گہری دوستی روبینہ سے تھی۔
کیا یہ تینوں لڑکیاں بھی تمہارے گھر کے قریب ہی رہتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ روبینہ کا گھر ہمارے پڑوس میں ہے، فردوس نے بتایا۔ صفیہ اور راشدہ بھی ہماری گلی میں ہی رہتی ہیں، لیکن تھوڑا ہٹ کر، اور یہ تینوں لڑکیاں زبیدہ کی ہم عمر ہیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے فردوس کی طرف دیکھا۔ نہیں تھانے دار صاحب، وہ روبینہ 18 سال کی ہے اور صفیہ اور راشدہ کی عمریں 13 اور 12 سال ہے۔ آپ لوگ میرے پاس آ گئے ہیں، اس لیے فکر مند ہونے کی قطعی ضرورت نہیں، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ زبیدہ کو تلاش کرنا اب میری ذمہ داری ہے، اور اس کام کے لیے مجھے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہوگی۔ کیسا تعاون تھاندار صاحب؟ میں تم لوگوں سے چند اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے ان دونوں بندوں کو باہر بھیج دیا جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ پھر ہر ایک سوال ایک درست جواب چاہیے تم لوگوں سے، اس لیے ٹھیک ٹھیک سے جواب دینا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ پوچھیں، ہم آپ کے ہر سوال کا جواب درست دیں گے۔ تم کرتے کیا ہو؟ میں نے افتخار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ میں میئر صاحب کے کھیتوں میں کام کرنے والا ایک غریب مزدور ہوں سرکار۔ تمہارے بچے کتنے ہیں؟ افتخار کی عمر کا اندازہ میں نے 40 کے آس پاس لگایا، اور اس کی بیوی فردوس 35 سال کی دکھائی دیتی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں افتخار نے بتایا، ہماری کل 3 اولادیں ہیں تھندہ صاحب، ایک بیٹی زبیدہ، اور وہ اس سے چھوٹے بھائی حنیف اور بشیر۔ حنیف 10 سال کا ہے، جب بشیر کی عمر 8 سال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبیدہ سب سے بڑی تھی۔ میں نے دونوں کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ تم نے اس کی عمر 15 سال بتائی نا؟ جی تھانے دار صاحب۔ فردوس فردوس ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولے، لیکن ماشاءاللہ اس کی صحت اچھی ہے، وہ اپنی عمر سے 2-3 سال بڑی ہی نظر آتی ہے، اس لیے اس کی روبینہ سے زیادہ گہری دوستی تھی۔ میں نے خیز انداز میں کہا۔ انہوں نے میری بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ میں نے پوچھا، کیا زبیدہ کے رشتے کی بات چل رہی تھی؟ نہیں جی، ایسا تو کچھ نہیں، افتخار نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ میں نے فردوس کے چہرے پر نظریں جما کر سوال کیا، کیا زبیدہ گاؤں کے کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی؟ نہیں، وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں تھا اندر صاحب۔ اور تم اس بارے میں کیا کہتے ہو افتخار؟ میں نے سوالیہ نظروں سے گمشدہ زبیدہ کے باپ کی طرف دیکھا۔ فردوس ٹھیک کہتی ہے سرکار، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا۔ ہم ایسے کسی معاملے سے واقف نہیں، اور ایسی کوئی خاص بات جو زبیدہ کو ڈھونڈنے میں مددگار ثابت ہو سکے؟ نہیں، ہمیں نہیں پتا، وہ سب آپ کو بتا دیا جو کچھ ہمیں پتا تھا۔ آپ کسی طرح ہماری زبیدہ کو ڈھونڈ نکالیں۔ اس کی گمشدگی نے تو ہمارے حال بے حال کر کے رکھ دیا تھا نیا صاحب۔ آخری بات یہ بتاؤ کہ تمہیں کسی سے کوئی دشمنی یا تمہیں کسی کے اوپر شک تو نہیں؟ نہیں جی، ہمارا کسی سے کیا دشمنی ہونی ہے، ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، اور نہ ہی ہمیں کسی پر شک ہے۔ ہمارا ایسا ایک بھی دشمن نہیں جس پر ہم شک کر سکیں، ہمارا تو کبھی سے چھوٹا موٹا جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ اب تم دونوں اپنے گھر جاؤ، اگر زبیدہ کی گمشدگی کے حوالے سے کچھ پتہ چلا تو فوری آگے مجھے بتانا۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا، اور میں نے تسلی دلاسے دے کر انہیں رخصت کر دیا۔ زبیدہ کے غیور باپ افتخار اور اس کی بیوی فردوس نے مجھے جو معلومات فراہم کی تھی، ان کی روشنی میں سر دستہ یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگی تھی، نہ اسے اغوا کیا گیا تھا، نہ ہی اسے کوئی جان لیوا حادثہ پیش آیا تھا۔ دوسرا، یہ کوئی خاص پیچیدہ کیس معلوم ہوتا تھا۔ زبیدہ 17 مئی کی شام سے لاپتہ تھی، اور 18 مئی کی صبح اس کے والدین میرے پاس تھانے میں آئے تھے۔ میں نے اسی روز زبیدہ کی تلاش کا کام شروع کر دیا۔ اس وقت کانسٹیبل حفیظ خان میرے ساتھ تھا، اور ہم دونوں منڈی مرید کے میں واقع افتخار کے گھر کے گرد و نواح میں تفتیش کا عمل جاری رکھے ہوئے تھے۔
آج سے 62-63 سال پہلے منڈی مرید کے کا علاقہ آج کل کی طرح گنجان آباد نہیں ہوا کرتا تھا۔ لگ بھگ 2 گھنٹے تک میں مختلف لوگوں سے پوچھ تاچھ کرتا رہا، اور ان لوگوں میں زبیدہ کی 3 سہیلیاں بھی شامل تھیں، جو واقعی زبیدہ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھیں۔ میں نے خصوصی طور پر روبینہ سے متعدد سوال کیے، مگر کوئی بھی ایسا کارآمد جواب موصول نہ ہوا جو زبیدہ کے اغوا ہونے یا غائب ہونے پر روشنی ڈال سکے۔ روبینہ ان تینوں میں بڑی تھی۔ وہ بھرے بھرے بدن کی مالک کی خوش شکل لڑکی تھی۔ وہ زبیدہ کے پڑوس میں رہتی تھی۔ میں نے اس سے خصوصاً تفتیش کی، کیونکہ میری معلومات کے مطابق وہ زبیدہ کی گہری دوست تھی۔ روبینہ، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما کر اپنے مخصوص انداز میں کہا، میں نے تمہاری بات کا یقین کر لیا کہ تم زبیدہ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ وہ تمہارے بہت قریب تھی اور اپنے دل کی ہر بات تم سے کیا کرتی تھی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ نہیں جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بے خوف لہجے میں جلدی سے بولی۔ زبیدہ مجھ پر بڑا بھروسہ کرتی تھی۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خریدنے والے انداز میں پوچھا، کیا تم زبیدہ کے کسی ایسے راز سے واقف ہو جیسے اس کی گمشدگی کے ساتھ جوڑا جا سکے؟ اس نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور اضطراری انداز میں پلکیں جھپکتے ہوئے انکار کیا۔ میں سمجھی نہیں تھانے دار صاحب، آپ کس راز کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے آواز دبا کر مینیک انداز میں پوچھا، زبیدہ کا گاؤں کے کسی لڑکے سے کچھ چکر وغیرہ تو نہیں تھا؟ نہیں تھانے دار صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی۔ آپ بالکل غلط انداز میں سوچ رہے ہیں۔ اگر اس کا کسی کے ساتھ پیار محبت کا کوئی معاملہ ہوتا تو وہ اس کے بارے میں سب سے پہلے مجھے بتاتی۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو روبینہ، اس لیے میں تمہاری بات کا یقین کر رہا ہوں، میں اسے اعتماد میں لیتے ہوئے کہا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ زبیدہ کل شام سے غائب ہے۔ تمہارے خیال میں وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں اس بارے میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں صاحب؟ وہ جلدی سے بولی، ہاں، اس بات کا مجھے اندازہ ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے کہیں نہیں گئی ہوگی۔ اس نے تمہیں کچھ بتایا اور نہ ہی اس کے ماں باپ کو اس کی گمشدگی کے بارے میں کچھ پتا ہے، حتیٰ کہ منڈی مرید کے ایک بھی ونسنگ اس کے اچانک غائب ہو جانے کے بارے میں بالکل نہیں جانتا۔ اللہ خیر کرے، وہ متلاشی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ ڈرانے والی باتیں نہ کریں تھانے دار صاحب، میں تو سامنے کی حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں جلد از جلد زبیدہ کو بازیاب کروا لوں تو تمہیں 2 باتوں کو دھیان میں رکھنا ہوگا۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ بے چینی سے پوچھ بیٹھی، کون سی 2 باتیں جی؟ پہلی بات یہ کہ اگر تم نے مجھ سے کچھ چھپایا ہے تو جتنی جلدی ممکن ہو مجھے بتا دو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور دوسری بات یہ کہ میرے جانے کے بعد اگر تمہیں زبیدہ کی گمشدگی کے بارے میں کوئی اہم بات پتہ چلے تو فوری مجھے بتا دینا، میں گاہے بگاہے ادھر کا چکر لگاتا رہوں گا۔ سمجھ گئی جی؟ وہ تعاون امیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولے۔ آپ نے جیسے کہا میں بالکل ویسا ہی کروں گی، میں تو خود یہی چاہتی ہوں کہ آپ جلد از جلد زبیدہ کو ڈھونڈ نکالیں۔ اس کے بعد ہم ربینہ کے گھر سے نکل آئے۔ واپسی کے دوران حفیظ خان نے مجھ سے کہا، سر ہم ابھی تک زبیدہ کا کوئی سراغ نہیں لگا سکتے۔ ہاں، تمہاری بات اس حد تک درست ہے کہ اس کیس کا دوسرا سرا ابھی تک ہماری نگاہوں سے اوچھل ہے، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں رہنے والا حفیظ، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اپنی منزل تک رسائی کے لیے یقین محکم اور عمل پیرا سے کام لینا پڑتا ہے، جس کے لیے انسان کے اندر ہمت، عزم اور برداشت کا ہونا ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب سب تمہارے اندر موجود ہے، بس تم تھوڑے بے صبر ہو۔ خیر، وقت کے ساتھ ساتھ سب سیکھ جاؤ۔ مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں حفیظ خان،
سر آپ اس طرح رہنمائی جاری رکھیں گے تو میں بہت کچھ سیکھ جاؤں گا، وہ شکرانہ انداز میں بولا۔ حفیظ محنتی تو تھا ہی، مگر اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ باادب اور فرما بردار بھی تھا۔ ہمارے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ ایک جیپ ہمارے نزدیک آ رہی۔ جیپ کی پسنجر سیٹ پر مجھے میر نواز شلی بیٹھا دکھائی دیا۔ عقابی نشست پر اس کے دو ملازم موجود تھے اور تیسرا ملازم ڈرائیور کی صورت میں ٹوٹا فور ویل ڈرائیو جیپ کا اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے تھا۔ السلام علیکم ملک صاحب، نوازش علی جیپ سے نیچے اتر کر میری جانب بڑھتا ہوا خوش اخلاقی سے بولا۔ وعلیکم السلام، میں نے بھی خوش مزاجی سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ اس دوران میں عقبی نشست والے دونوں ملازمین اور ڈرائیور بھی جیپ سے باہر آ گئے۔ یہ پروٹوکول یقیناً میر نواز صاحب کے احترام میں تھا۔ ہمارے درمیان پرجوش مصافحہ ہوا تو نواز شلی نے دوستانہ انداز میں کہا، ملک صاحب کیسا عجیب اتفاق ہے کہ ہمارے نصیب میں یوں سر راہ ہی ملنا لکھا تھا۔ میرے خیال میں آپ گمشد لڑکی کے سلسلے میں ادھر آئے ہیں۔ آپ کا خیال درست ہے میر صاحب، میں نے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ آئے صبح زبیدہ کے ماں باپ اس کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ ہی نے انہیں میرے پاس بھیجا تھا۔ جناب ایک واقعہ رونما ہوا ہے تو اس کی رپورٹ درج کروانا تو بنتا ہے نا، اور یہ بات آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں قانون و قاعدے کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ مجھے جب اس معاملے کی خبر ہوئی تو میں نے افتخار کو آپ کی طرف دوڑایا۔ ہم یوں ہی رستے میں کھڑے کیوں بات کر رہے ہیں، آپ لوگ جی میں بیٹھیں، باقی کی باتیں ہم حویلی جا کے کریں گے۔ میر صاحب میں پچھلے 3 گھنٹے سے اس علاقے میں تفتیش کرتا پھر رہا ہوں۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، ابھی تو میں تھانے جانا چاہوں گا، وہاں بھی کئی کام ادھورے چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ کی حویلی کی سیر پھر کبھی کریں گے۔ میں آپ کو 2 خاص مقاصد سے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں ملک صاحب، وہ رازدانہ انداز میں بولا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں سمجھا نہیں میر صاحب، آپ کن 2 مقاصد کا ذکر کر رہے ہیں جناب؟ یہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہے، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ میں اپنے چند مہمانوں کے ساتھ ناروال کی طرف گیا ہوا تھا اور ابھی ادھر سے ہی واپس آ رہا ہوں، اور یقین کریں مجھے بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ میرے غریب خانے کے قریب ہوں اور میں عین کھانے کے وقت آپ کو کچھ کھلائے پلائے بغیر ہی جانے۔ یہ تو ہو گیا آپ کو حویلی لے جانے کا پہلا مقصد، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ سانس درست کرنے کے لیے تھما پھر معنی خیز انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، زبیدہ کی گمشدگی کے حوالے سے مجھے ایک ایسی بات چلی ہے جو اس کیس کو حل کرنے میں آپ کی بہت مدد کرے گی۔ مہر نوازش علی کے اول ذکر مقصد سے مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کے بیان کردہ دوسرا مقصد نے میری رگ و پا میں اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑا دی۔ میں اس کے ساتھ حویلی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس مختصر سے سفر کے دوران میں نوازش علی نے مجھے بتایا کہ اس کا بیٹا مہر آفتاب علی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے برطانیہ گیا ہوا ہے۔ اس کے ایک دوست کا تعلق ناروال سے ہے، وہ دوست بھی برطانیہ میں پڑھ رہا ہے، لیکن پچھلے دنوں وہ پاکستان آیا ہوا تھا اور ساتھ اپنے ایک انگریز دوست کو بھی لے آیا تھا۔ مہر آفتاب کے دوست کا نام عدنان چیمہ اور عدنان چیمہ کے انگریز دوست کا نام اسمتھ تھا۔ عدنان اور اسمتھ واپس انگلینڈ جا رہے تھے تو وہ لوگ مہر نواز شریف سے ملنے برید کے آئے تھے۔ ان دونوں مرید کے سے ناروال تک کا ایک کچا راستہ جاتا تھا، 70 میل، لگ بھگ کوئی 90 کلومیٹر کا یہ فاصلہ طے کرنے میں تقریباً 3 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ ہر شے بدل گئی۔ ان لمحات میں میرے ذہن میں ایک ہی نقطے پر جمع ہوا تھا اور مجھے اپنی سماعتوں میں میر نواز شریف کے الفاظ کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ اس نے گہری سنجیدگی سے کہا تھا،
زبیدہ کی گمشدگی کے حوالے سے مجھے ایک ایسی بات چلی ہے جس جو اس کیس کو حل کرنے میں آپ کی بہت مدد کرے گی۔ بلا شبہ میں اس کیس کو جلد از جلد حل کرنا چاہتا تھا، اور وہ بھی زبیدہ کی باحفاظت بازیابی کے ساتھ۔ کھانا بہت لذیذ تھا اور وافر مقدار میں تھا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی میں نوازش علی کو اہم مقام کی طرف لے آیا۔ مہر جی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خوبصورت انداز میں کہا، اب جن دو مقاصد سے مجھے اپنی حویلی میں لے کر آئے ہیں، ان میں سے ایک تو پورا ہو چکا ہے۔ میں نے خوب ڈٹ کر آپ کا نمک کھا لیا۔ اب ذرا دوسرے مقصد کا بھی ذکر ہو جائے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت نیک خیال ہے ملک صاحب، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ پھر اب اس نے اپنے ایک ملازم کو آواز دی، اوے صدیق، ذرا شوقی کو میرے پاس بھیج۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور گہری سنجیدگی سے کہنے لگا، ملک صاحب، کل شام میں زبیدہ کا باپ روتا ہوا میرے پاس آیا۔ افتخار میرے کھیتوں پر کام کرتا ہے۔ میں نے زبیدہ کی گمشدگی کی کہانی اسی کی زبانی سنی اور اسے مشورہ دیا کہ وہ صبح تھانے جا کر اس واقعے کی باقاعدہ رپورٹ درج کروائے، اور آپ جانتے ہیں اس نے ایسا ہی کیا۔ لیکن رات گئے ایک ایسی بات میرے علم میں آئی جو زبیدہ والے معاملے پر روشنی ڈال سکتی ہے۔ ایسی کون سی بات ہے مہر جی؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ میرا ایک بات مات ملازم شوکت علی عرف شوقے نے مجھے بتایا کہ اس نے پچھلے سپہر زبیدہ اور خالد بٹی کو لاری اڈے پر کھڑے باتیں کرتے دیکھا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ مرید کے سے باہر کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں نے شوقی کو اس لیے یہاں بلایا ہے کہ آپ براہ راست اس سے بات کر لیں۔ یہ خالد بٹی کون ہے؟ میں نے اضطراری لہجے میں سوال کیا۔ نوازش علی کے انکشاف نے میرے دماغ میں کھلبلی مچا دی۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، خالد بٹی منظور بٹی کا بیٹا ہے۔ منظور ادھر مرید کے ہی کے ہیں، دودھ دہی کی دکان کرتے ہیں۔ وہ ایک سیدھا سادہ دیہاتی ہے ملک صاحب، مگر اس کا بیٹا خالد خاصا چلاک اور آوارہ لڑکا ہے۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے آپ خالد کو ایک بگڑا ہوا نوجوان بھی کہہ سکتے ہیں۔ او، میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا اور پوچھا، آپ نے گزشتہ شام اس سلسلے میں کوئی عملی اقدام کیوں نہیں اٹھایا جناب؟ آپ خالد بٹی کو اپنے پاس بلا کر اس سے کڑی پوچھ تاچھ کر سکتے تھے۔ بجا فرمایا آپ نے ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، مگر افسوس کہ گھریلو مصروفیات کی وجہ سے اس طرف میرا دھیان نہیں گیا۔ ابھی رستے میں آپ کو دیکھا تو مجھے شوقی کی بات یاد آ گئی۔ خیر، اب آپ شوقی کے روبرو بیٹھ کر خود ہی اس کا انٹرویو کر لیں۔ ادھر میں نوازش علی کی بات ختم ہوئی، ادھر شوقہ ہمارے سامنے حاضر ہوا۔ شوکت علی اور شوقی کی عمر 30 کے آس پاس ہوگی۔ وہ گندمی رنگت کا مالک ایک مضبوط البدن اور قدور شخص تھا۔ اس کے سر کے بال گھنگریالے تھے اور اس نے گلے میں ایک سفید تعویذ پہنا ہوا تھا۔ اپنی وضاقتہ اور ڈیل ڈول سے وہ لڑائی بڑائی کا ماہر دکھائی دیتا تھا۔ میں نوازش علی نے میرا تعارف کروانے کے بعد حکمانہ انداز میں اپنے ملازم سے کہا، شوقے، تھانے دار صاحب کو زبیدہ کی گمشدگی کی تفتیش کر رہے ہیں۔ تمہیں اس بارے میں جو بھی پتا ہے سب ملک صاحب کو بتا دو۔ بس مجھے وہی پتا تھا جو کل شام میں نے آپ کو بتایا ملک صاحب۔ اور وہ میں نوازش کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، زبیدہ اور خالد لاری اڈے پہ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ شوقہ، کیا تمہاری ان دونوں سے کوئی بات ہوئی تھی؟ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ تم نے انہیں لاری اڈے پر کھڑے باتیں کرتے دیکھا تھا؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ کیا تم ان کی نگاہ میں آئے تھے؟ یہ تو مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں تھانے دار صاحب، وہ حیران ہوتے ہوئے بولا۔ بس میں نے انہیں دیکھا اور چپ چاپ آگے بڑھ گیا۔ رات میں جب مجھے پتہ چلا کہ زبیدہ اچانک غائب ہو گئی ہے تو میں نے مہر صاحب کو اس واقعے کے بارے میں بتا دیا۔
ذرا سوچ کر بتاؤ شوکے، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ تم نے کتنے بجے ان دونوں کو لاری اڈے پر کھڑے دیکھا تھا؟ صحیح ٹائم کا تو مجھے اندازہ نہیں تھانے دار صاحب، سمجھ لیں دیگر یعنی عصر کا وقت ہوگا۔ کیا تم مجھے ان دونوں کے لباس کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا۔ خالد بٹی نے سفید دھوتی پر ململ کا کرتا پہن رکھا تھا، اس نے بتایا، اور زبیدہ کی قمیض سرخ، شلوار نیلی اور دوپٹہ کالے رنگ کا تھا۔ اتنی تفصیل سے بیان کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ تم نے انہیں بہت غور سے دیکھا تھا۔ میں نے شک زدہ نظروں سے اسے گھورا۔ بس جی، میری تو ان پر ایک نظر پڑی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں یہ سب مجھے کیسے یاد رہ گیا۔ کس شے کے یاد رہ جانے کا تعلق انسان کی یادداشت سے ہے شوکے؟ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ لوگ اسے حافظہ بھی کہتے ہیں۔ تم نے جو بتایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارا مشاہدہ گہرا اور حافظہ کبھی ہے۔ اگر تمہیں زبیدہ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ اور بھی معلوم ہے تو مجھے بتا دو، اس سے اس کی تلاش میں مدد ملے گی۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں اور کچھ نہیں جانتا۔ میں نے مزید دو چار سوالات کے بعد شوقی کو فارغ کر دیا۔ اس بات چیت کے دوران مجھے پتہ چلا کہ خالد بٹی کی عمر 21-22 سال کی تھی۔ وہ منظور بٹی اور زلیخا کی اکلوتی اولاد تھی۔ بوڑھا باپ اکیلا ہی دکانداری میں لگا رہتا تھا، خالد اس کی مدد کرتا تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا کام۔ نہایت ہی مختصر الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک آوارہ، غیر ذمہ دار اور ناقابل بھروسہ نوجوان تھا۔ ایسے افراد کو جرم کی راہ اپنانے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ مہر جی، آپ کی تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اجازت دیں۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں ملک صاحب، وہ انکسار بڑے لہجے میں بولا۔ یہ تو میرا فرض تھا۔ اگر آئندہ بھی کسی مرحلے پہ میری مدد کی ضرورت پیش آئے تو میں دل و جان سے حاضر ہوں۔ اگر آپ تھانے جا رہے ہیں تو میں اپنے ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں، وہ جیپ میں آپ کو تھانے پہنچا دے گا۔ اس تکلف کو کسی دوسرے موقع کے لیے رہنے دیں، میں نے متدل انداز میں کہا۔ فی الحال تو میں تفتیش کا دوسرا راؤنڈ شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جناب۔ دوسرا راؤنڈ؟ وہ پلکیں جھپکتے ہوئے بولا۔ میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب۔ دیکھیں جناب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اگر آپ کے ملازم شوقی کے بیان کو منوعین درست تسلیم کر لیا جائے تو پہلی نظر میں یہی دکھائی دیتا ہے کہ زبیدہ اور خالد بٹی کہیں جانے والے تھے، اس لیے وہ لاری اڈے پر پہنچے تھے۔ زبیدہ کل شام سے لاپتہ ہے۔ اگر وہ خالد بٹی ہی کے ساتھ ہے تو پھر اس لڑکی کو بھی اپنے گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو آپ منظور بٹی کے گھر کا رخ کرنے والے ہیں۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے مہر جی، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس رخ کو میں نے دوسرے راؤنڈ کا نام دیا ہے۔ میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، وہ پرخلوص لہجے میں بولا۔ اگر اس مشن میں کسی بھی مرحلے پہ میری مدد کی ضرورت پیش آئے تو آپ مجھے ہر نوعیت کے تعاون کے لیے حاضر پائیں گے۔ میں نے تہ دل سے ایک مرتبہ پھر میر نواز شلی کا شکریہ ادا کیا اور اس کی حویلی سے نکل کر منظور بٹی کی دکان کی طرف بڑھ گیا۔ شوقے نے مجھے منظور بٹی کی دکان اور مکان کا ایڈریس اچھی طرح سمجھا دیا تھا، لہذا وہاں تک رسائی حاصل کرنے میں مجھے کسی وقت یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو منظور بٹی اپنی دکان پر موجود تھا۔ السلام علیکم پٹی صاحب، میں نے اس کے نزدیک پہنچ کر پرخلوص انداز اور لہجے میں کہا۔ اس نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر بڑی ادب سے میرے سلام کا جواب دیا، پھر ایک جھاڑن نما کپڑے سے چوبی بینچ کو صاف کرنے کے بعد بولا، ست بسم اللہ تھانے دار صاحب، تشریف رکھیں، حکم کریں میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ منظور بٹی، میں سچ بولنے اور سچ سننے کا عادی ہوں، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں میری خدمت کرنے کا شوق ہے تو میں جو بھی سوال کروں اس کا درست جواب دینا۔ سمجھ گئے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب میں نے اسے منظور بٹی کہہ کر مخاطب کیا تو اس کی خوشی دیکھنے والی تھی۔
لیکن اب وہ میرا رویہ قدرے سنجیدہ بلکہ سخت ہو گیا تھا، اور اس کی تبدیلی کو اس نے بخوبی محسوس کیا۔ سمجھ گیا سردار، سرکار وہ فرما برداری سے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں آپ سے جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ مجھ سے جو بھی پوچھیں گے میں اس کا 16 آنے سچ جواب دوں گا۔ کچھ دیر بعد اس نے سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، آپ آرام سے بیٹھ کر بات کریں تھانے دار صاحب، میں آپ سے ہر قسم کا تعاون کروں گا۔ آپ خود چل کر میرے پاس آئے ہیں، لگتا ہے معاملہ خاصا گمبھیر ہے۔ کوئی ایسا ویسا گمبھیر؟ میں نے مینی خیز انداز میں کہا، اور اس کی دکان کے سامنے بچھی چوک بینچ پر بیٹھنے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کیا، میں زبیدہ بیگم کی گمشدگی کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے نکلا ہوں۔ تم اسے جانتے ہو نا؟ ہمارے بینچ پر بیٹھ جانے کے بعد وہ ہمارے لیے ٹھنڈی لسی تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے لسی والے مخصوص برتن میں دہی، دودھ اور پانی کے علاوہ برف کی چند ڈلیاں بھی ڈال دی، جو ایک تھال میں تھی۔ اس نے اپنی دکان پر سجا رکھی تھی۔ پنجاب کے گاؤں دیہاتوں میں دودھ دہی کی دکانیں چلانے والے لوگ اکثر برفی یا پیڑے بھی فروخت کرتے ہیں۔ جی ہاں، میں افتخار کی بیٹی زبیدہ کو اچھی طرح جانتا ہوں تھاندار صاحب۔ وہ لکڑی کی مدھانی کو پیتل کی مدھانی میں گھماتے ہوئے بولا، وہ لڑکی کل شام سے غائب ہے۔ میں نے افتخار کی پریشانی کو سمجھ سکتا ہوں، آپ جلد سے اس کی بیٹی کو ڈھونڈ نکالے جناب، یہ آپ کی بہت بڑی نیکی ہوگی۔ میں اس نیکی کی نیت سے تھانے سے نکلا ہوں منظور بٹی، میں نے خیز انداز میں کہا، اور مجھے پتا چلا کہ اس سلسلے میں تم میری مدد کر سکتے ہو۔ میں مدھانی پر اس کے ہاتھ رک گئے، اور الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے لہجے میں بولا، میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں تھانے دار صاحب؟ بتاتا ہوں، پہلے تم اپنے بیٹے خالد کو یہاں بلاؤ، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی لسی کو بھی ہلاتے رہو ورنہ اس کا مزہ خراب ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں بجلی ایسی تیزی پیدا ہو گئی کہ وہ مدانی کو گول گول گھماتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا، آپ خالد کو یہاں بلانے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ تم مجھ سے سچ بولنے کا وعدہ کر چکے ہو، ٹھیک ہے؟ میں نے اس سے سوال کیا، مجھے بتاؤ گمشدہ زبیدہ اور تمہارے بیٹے کے خالد میں کیا چکر چل رہا ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سرکار؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میرا بیٹا ایسا نہیں، خالد کے بارے میں آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ تم خالد کو یہاں بلاؤ، میں تمہارے سامنے اس سے پوچھ گچھ کر دوں۔ میں نے قدرے خشک لہجے میں کہا، پھر ساری حقیقت کھول کر سامنے آ جائے گی۔ اس نے چاٹی میں مدانی سے گاڑی لسی کو پیتل کے 2 گلاسوں میں ڈالا، اور انہیں ہماری جانب بڑھاتے ہوئے معذرات خانداز میں بولا، تھانے دار صاحب، میں اس وقت خالد کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مریض کے میں موجود ہی نہیں۔ منظور بٹی کے جواب نے مجھے چکا دیا۔ میرا شک نما انداز درست نکلا۔ زبیدہ کی طرح خالد بٹی بھی مریض کے میں نہیں تھا۔ شوقے کی فراہم کردہ معلومات میرے ذہن میں تازہ تھی۔ انہی کی روشنی میں نے خالد کے باپ سے پوچھا، تمہارا بیٹا اس وقت کہاں ہے؟ وہ اپنے چاچے کے پاس گیا ہوا ہے، منظور بٹی نے بتایا۔ میرا چھوٹا بھائی غفور بٹی کاموں کی میں رہتا ہے، خالد اسی کے پاس گیا ہوا ہے، کل کسی وقت وہ کاموں کی سے واپس آ جائے گا۔ وہ کب کاموں کی گیا ہے؟ شوقے سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں نے اپنا سوال کیا، تاکہ شوقے کے بیان کی تصدیق ہو سکے۔ خالد کل دوپہر میں گھر سے نکلا تھا، منظور بٹی نے جواب دیا۔ پھر اضطرابی لہجے میں پوچھا، آپ زبیدہ کی گمشدگی کو میرے بیٹے کے ساتھ کیوں نتھی کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ آپ کے ذہن میں جو بھی ہے مجھے صاف صاف بتائیں۔ صاف صاف جاننا تمہارا حق ہے منظور، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے بیان کے مطابق خالد کل دوپہر مرید کے سے کاموں کی گیا تھا، لیکن میرے پاس ایک عینی گواہ موجود ہے جس نے کل دوپہر میں زبیدہ اور خالد کو لاری اڈے پہ کھڑا آپس میں باتیں کرتے دیکھا تھا۔ زبیدہ نے نیلی شلوار پر سرخ قمیض پہن رکھی تھی، اور اس کے سر پر سیاہ دوپٹہ تھا، جبکہ خالد بٹی نے ململ کا کرتا اور سفید تہبند زیب تن کر رکھا تھا۔
بات کے اختتام پر میں گہری نظروں سے اس کے چہرے کا تاثر اور بدلتے ہوئے رنگوں کا جائزہ لینے لگا۔ منظور بٹی کی آنکھوں میں مجھے ایک سایہ سا لہراتا دکھایا۔ بے حد الجھن اور الجھے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، آپ نے خالد کے لباس میں بالکل ٹھیک بتایا تھانے صاحب، لیکن آپ کی باقی باتیں مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ کیا مجھے اس بندے کا نام بتا سکتے ہیں جس کے لیے آپ نے عینی گواہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ فی الحال اس شخص کا نام ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوگا، اس سے زبیدہ کی تلاش والا معاملے پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ میں نے منظور بٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ویسے یہ جان لو کہ وہ بندہ قابل بھروسہ ہے۔ اس گفتگو کے دوران میں اور کانسٹیبل حفیظ منظور بٹی کی تیار کردہ لسی سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ منظور بٹی میری باتوں سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے بے بسی سے کہا، قانونی معاملات کو آپ بہتر جانتے ہیں تھاندار صاحب، مجھے تو صرف یہ پتا ہے کہ میرا بیٹا کسی ایسے چکر میں نہیں تھا جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں۔ اگر خالد کا زبیدہ کی گمشدگی میں کوئی ہاتھ نہیں تو پھر تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ کاموں کی مرید کے سے زیادہ دور نہیں، بس میں بیٹھ کر یہ فاصلہ 15-20 منٹ میں یا زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے۔ تمہارے بیان کے مطابق خالد کل دوپہر میں گھر سے نکلا تھا، اس حساب سے دوپہر میں اسے کاموکی میں تمہارے چھوٹے بھائی غفور بٹی کے پاس ہونا چاہیے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ آپ کا حساب پکا ہے تھاندار صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سپہر سے پہلے ہی غفور کے پاس پہنچ گیا ہوگا۔ پولیس لوگوں کے بیانات پر نہیں، ان کے یقین کو بھی چیک کرنا ضروری سمجھتی ہے، میں نے واضح الفاظ میں کہا۔ لہٰذا میں اپنے کسی بندے کو آج ہی کاموں کی بھیج کر تمہاری یقین کی تصدیق ضرور کروں گا۔ مجھے بتاؤ، تمہارے بھائی کا کاموں کی میں کہاں گھر ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ منظور بٹی نے اپنے چھوٹے بھائی کے گھر اور دکان کا پتہ بتانے کے بعد کہا، غفور کی مٹھائی کی دکان ہے، پورے کاموکی میں مشہور ہے، آپ کو تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ میں نے منظور بٹی اور اس کی تیار کردہ دل بہار مزیدار لسی کا شکریہ ادا کیا اور ان الفاظ کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا۔